ایک اس پہ چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھ لیں، جب آپ کا کسی آدمی ایسے سے مباحثہ ہوگا کہ جو 3 طلاق کو 1 کہتا ہے اور 3 طلاق کو 3 نہیں کہتا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ پیش کریں گے نا، اس پر وہ بعض حوالے ایسے پیش کریں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 3 طلاق کو 3 کہا تھا نا، تو یہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی فیصلہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں سیاسی فیصلہ تھا، فقہی اور شرعی فیصلہ تھا ہی، اس پر ہم صفائیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سینہ تان کے کہو کہ وَأُولِي الْأَمْرِ سے مراد کیا ہے، وہ کہے گا حاکم، تو اسے کہو اگر اس سے مراد حاکم ہے حضرت عمر کیا تھے، وہ کہے گا یہ حاکم، وہ اگر عمر فقیہ ہیں تو تب بھی بات مانو، اگر حاکم ہے تو تب بھی بات مانو، فقہی فیصلہ ہے تب بھی ضروری ہے، اگر ان کا فیصلہ سیاسی ہے تو پھر بھی ضروری ہے، کیونکہ حضرت عمر کی سیاست شریعت کے مخالف ہے، شریعت کے موافق ہے، تو ان کی سیاست تو شریعت کے مطابق ہے نا، تو اگر ان کا فیصلہ سیاسی ہو تو بھی اس کو ماننا ضروری ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سیاسی فیصلہ نہیں ماننا؟ اب اس سے اس کو نکلنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں، گنجائش نہیں رہتی۔ تو میں اس لیے بات سمجھا رہا تھا، خدا کی بات بھی مانو، مصطفیٰ کی بھی مانو اور فقہا کی بھی مانو۔ میں اس درمیان میں عرض کر دوں، میں بس اب بعض لفظ جان بوجھ کے بعض علاقوں میں استعمال کرتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں یہ فتنہ ہے تو اس کا تعاقب ان الفاظ سے ہو جائے گا۔ ایک آج کے دور میں یہ کراچی سے فتنہ شروع ہوا ہے، اس نے پنجاب کو اور صحت کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا۔ اس فتنے کا میں نام بھی نہیں لیتا، آپ خود سمجھیں گے۔ اور کا عنوان کیا ہے کہ اللہ کو خدا نہ کہو، اللہ کہو، خدا کہو گے تو یہ شرک ہے، اللہ کہو گے تو توحید ہے۔ چلو کیوں؟ دلیل سنیں، کہتے ہیں خدا اس لیے نہ کہو کہ خدا کی جمع خداوند آتی ہے، اللہ تو ایک ہے، اس میں تو 2 خدا ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے، تو ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس کی جمع آتی ہے اس میں شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا اگر اس سے شرک کی بو آتی ہے پھر اللہ کو رحیم بھی نہ کہو، جمع رحم آتی ہے، رب بھی نہ کہو، جمع ارباب آتی ہے، خود الہ بھی نہ کہو، جمع آلہتون آتی ہے، تو پھر لفظ کون سا استعمال کریں گے اگر خدا کا استعمال نہیں کرنا؟ ایک مجھے ان کا بندہ کہنے لگا نہیں اصل ہماری دلیل اور ہے، میں نے کہا چلے اصل پیش کر لیں، ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دین عرب سے آیا ہے، عجم سے نہیں آیا، اور عربی میں خدا نہیں کہتے، الہ کہتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا خدا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا دن رات میں روزے کتنے، دن رات میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کہتے ہیں 5۔ میں نے کہا سال میں روزے کتنے فرض ہیں؟ کہتے ہیں 1 مہینے کے۔ میں نے کہا تجھے یہ لفظ اپنی زبان سے بہت طرح جو بات مجھے سمجھا رہے ہو، کہتا ہے جی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں، سال بھر میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ میں نے کہا دین عرب سے آئے یا کراچی سے؟ کہا دی عرب سے۔ تو میں نے کہا عربی میں تو نماز نہیں کہتے، صلاۃ کہتے ہیں، 5 نہیں کہتے، 5 کہتے ہیں، یہ تو 5 نمازیں کیوں کہہ رہا ہے؟ صلوات 5 کہہ نا، یہ تو 1 ماہ کے روزے کیوں کہہ رہا ہے؟ شہر صوم و شہر کہہ نا۔ مجھے کہتے ہیں جب عربی میں بات کریں گے تو صلاۃ و صوم کہیں گے، اور اردو میں کہیں گے تو پھر نماز و روزہ کہیں گے۔ میں نے کہا عربی میں بات کہیں گے تو اللہ اور رب کہیں گے، اردو میں بات کریں گے تو پھر پیغمبر اور خدا کہیں گے۔ اچھا اور کوئی دلیل ہے تو آپ وہ پیش کریں۔ اب دیکھیں اس کا کوئی جواب نہیں، اور آپ حیران ہوں گے لوگوں کے علم پہ، آپ کو تعجب ہوگا۔ ہمارے ایک تفسیر چھپی ہے، تفسیر کا نام ہے احسن البیان، اس کے مقدمے میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ مقدمے میں اس تفسیر کی جو مفسر ہے نا اس نے حاشیہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے اس پوری تفسیر میں جہاں جہاں لفظ خدا لکھا تھا ہم نے کاٹ دیا۔ کیوں؟ لفظ خدا سے شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا لفظ خدا کاٹ دیا ہے لیکن اس کا مصنف تو نہیں نہ کاٹا۔ بھئی جب لفظ خدا لکھنا شرک ہے تو لکھنے والا مشرک ہوا نا، آپ نے تفسیر کو تو توحیدی بنا دیا ہے لیکن مصنف تو پھر بھی شرک پہ مر گیا۔ آپ نے توحید کو پاک کیا تو مصنف کا کیا بنے گا؟ مصنف تو پھر وہی رہ گیا۔ آپ کہتے ہیں مشرک کی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے، تفسیر عثمانی کا مصنف ٹھیک نہیں ہے، تو یہ لاگو صرف تفسیر عثمانی پر رسول ہوتا ہے یا ساری کتابوں کی ہوتا ہے؟ اب جب ایسی بات کرو تو اس کا جواب بن نہیں پاتا۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ گرفت کا انداز سیکھو کہ آپ نے گرفت کس مقام پہ کیسی کرنی ہوتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا